السلام علیکم ناظرین. فائنینس ایکٹ 2021 ریسنٹلی اپروو کیا گیا ہے اور اس میں مالی سال 2021-22 کے لیے فیڈرل بجٹ کو اپروو کیا گیا ہے. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ فائنینس ایکٹ میں سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں. میرے ساتھ اسٹے کیجیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے ڈیفینیشنز میں کچھ ڈیفینیشنز ایڈ کی گئی ہیں. کمیشن اپیلس کی ڈیفینیشن نہیں تھی سیل ٹیکس ایکٹ میں, تو وہ اب ایڈ کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ کاٹیج انڈسٹری آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. اس کی جو تھریش ہولڈ تھا وہ 3 ملین کا تھا. یعنی کاٹیج انڈسٹری وہ ہوتی ہے جو چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے 3 ملین تک اگر آپ کی اینول سیلز ہے تو اس کو سیل ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا تھا. اب یہ تھریش ہولڈ بڑھا کے 10 ملین کر دیا گیا ہے, وچ از اے گڈ اسٹیپ. پھر اس کے بعد آن لائن مارکیٹ پلیس کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری بزنسز اب آن لائن ہو رہے ہیں, آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں سے لوگ شاپنگ کرتے ہیں. اور electronic business such as e-commerce platforms or similar means through which the sales of good is made, including third-party sales, in any of the following manners: by controlling the items, by controlling the terms and conditions of the sale, authorizing the charged to the customer in respect of the payment for the supply, or ordering or delivering the goods. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کے بعد سیکشن 3 میں ایک سب سیکشن 3 ایڈ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آن لائن مارکیٹ پلیس میں پیمنٹ آف سیل ٹیکس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ جو رنر ہے یا جو شخص آن لائن مارکیٹ پلیس کو رن کر رہا ہے اس کی ہوگی. دین سیکشن 2 سب سیکشن 43 میں ٹیئر 1 ریٹیلرز میں 2 فردر ایڈیشنز کیے گئے ہیں. ایسے فرنیچر کے ریٹیلرز جن کا شاپ ایریا 2000 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہے تو وہ بھی اب ٹیئر 1 ریٹیلرز ہوں گے. اور ایسے ریٹیلرز جن کے پاس پوائنٹ آف سیل موجود ہے اور وہ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ٹرانزیکشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ اپرووڈ ہے اسٹیٹ بینک سے. تو اب یہ جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں یہ 2 ایڈیشنز ہیں. اور ایسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر 1 ریٹیلرز جو ہیں ان کو لازمی ہے کہ وہ FBR کے آن لائن پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ کریں اور ریئل ٹائم ان کی سیلز جو ہیں وہ FBR ریکارڈ کرے گا یا ٹریک کرے گا. اس کے بعد ٹائم آف سپلائی میں چینج کی گئی ہے. ٹائم آف سپلائی میں جو ایڈوانس آپ ریسیو کرتے تھے کسٹمر سے وہ بھی شامل تھا آپ کی سپلائی میں اور اس پہ ٹیکس دینا پڑتا تھا. اب یہ کہا گیا ہے کہ جو ایڈوانسز ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی جو ایکچوئل ڈیلیوری آف گڈس ہیں یا اس کی کسٹمر کے پاس پہنچ ہے یا اس کو ڈیلیوری وہ اس کو ٹائم آف سپلائی سمجھا جائے گا اور اس کو ٹیکسیشن آن ڈیلیوری ہوگی. تو ایڈوانسز کے اوپر ٹیکس اب نہیں کاٹا جائے گا. اس کے بعد 2019 میں فائنینس ایکٹ 2019 میں ٹیئر 1 ریٹیلر سے اگر آپ شاپنگ کرتے تھے تو کسٹمرز کے لیے یا عوام کے لیے ایک فیسلٹی تھی کہ وہ 5% کیش بیک لے سکتے تھے. یعنی ان کو ایک فیسلٹی دی گئی تھی انکریج کرنے کے لیے تاکہ لوگ رجسٹرڈ سیل ٹیکس میں جو رجسٹرڈ ریٹیلرز ہیں ان سے خریدیں. اس کا خاطر خواہ فائدہ شاید عوام نہیں اٹھا سکے تو اس وجہ سے یہ وڈرا کر دی گئی ہے. اب یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. دین منیمم پروڈکشن کا کانسیپٹ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک نیا اسکیجول 13 ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں منتھلی منیمم پروڈکشن FBR ڈیفائن کر سکے گا. اور اس نے 13 شیڈیول میں کچھ اسٹیل سیکٹر کے اوپر منیمم پروڈکشن کی اسٹینڈرڈس دیے ہیں, وہ میں آپ سے لیٹر آن شیئر کرتا ہوں. تو اگر آپ کی منتھلی سیل منیمم پروڈکشن سے زیادہ ہے تو آپ ایکچوئل پروڈکشن کے اوپر ٹیکس پے کریں گے, اور اگر آپ کی پروڈکشن منیمم پروڈکشن سے کم ہے تو آپ منیمم پروڈکشن کے اوپر ٹیکس پے کریں گے. تو یہ آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اس میں اگر آپ نے منیمم پروڈکشن پہ ٹیکس پے کیا اور آپ کی ایکچوئل پروڈکشن کم تھی تو اگلے مہینے اگر آپ کی پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے تو وہ ایڈجسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ نے ایکسٹرا ٹیکس پے کیا تھا.
تو ڈیٹیل میں آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. دین ریسٹرکشن آن آف ان پٹ ٹیکس ناٹ اپلیکیبل آن لسٹڈ کمپنیز. اب ان پٹ ٹیکس آپ کو پتا ہے کہ 90% کلیم کیا جا سکتا ہے آپ کی سیل کا 90%، یعنی آؤٹ پٹ کا 90% آپ ان پٹ کلیم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو لسٹڈ کمپنیز کے لیے اب یہ چینج کی گئی ہے کہ ان کے لیے یہ پروویژن اپلیکیبل نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ناؤ دے کین کلیم 100% آف دیئر ان پٹ ٹیکس، یعنی جتنا ایکچوئل ان کا ان پٹ یا پرچیزز ہوئی ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ لسٹڈ کمپنیز کے لیے ایک بینیفیشیل امینڈمنٹ ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے جو کیش فلوز کے ایشوز ہیں یہ بھی ریزالو ہونے کے امکانات ہیں. دین اگر کوئی شخص جس ٹیئر 1 ریٹیلر ہے اور اس کو ریکوائرڈ ہے کہ وہ FBR کے پوائنٹ آف سیل کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، اپنا پوائنٹ آف سیل رجسٹرڈ اس کے ساتھ لنک کرے، انٹیگریٹ کرے، اور وہ نہیں انٹیگریٹ کرتا، تو اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ اپنی ان پٹ 100% کلیم نہیں کر سکتا تھا، بلکہ 50% کم ہو جاتی تھی، یعنی وہ اپنی 85% ان پٹ کلیم کر سکتا تھا. اب یہ فردر امینڈمنٹ کر کے اب 60% ریڈکشن کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ 40% ان پٹ کلیم کر سکے گا. تو یہ FBR ٹائٹ کرتا جا رہا ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ لوگ اپنے پوائنٹ آف سیلز کو FBR کے ساتھ رجسٹر کریں، ادروائز وہ اپنے 60% ان پٹس کلیم نہیں کر سکیں گے. ٹائم لمٹ فار ایشوئنس آف شو کاز نوٹس. اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ پچھلے 5 سال تک کے نوٹسز FBR ایشو کر سکتا ہے، اور سیل ٹیکس میں یہ تھا کہ جو آپ کا کرنٹ پیریڈ یہاں سیل ٹیکس میں منتھس ہوتے ہیں، تو ریلیونٹ ڈیٹ آف ایچ ٹیکس پیریڈ ڈیورنگ دا فائنینشیل ایئر ٹو دا اینڈ آف دیٹ فائنینشیل ایئر. اب پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کا مارچ میں آپ کو نوٹس کیا ہے تو وہ پچھلے 5 سال یعنی مارچ تک وہاں تک جا سکتا تھا. اب اس کو یہ کر دیا گیا کہ اس اینڈ آف فائنینشیل ایئر، یعنی کہ آپ تھوڑے سے زیادہ پیریڈ کے لیے، مارچ ہے تو وہ جون میں چونکہ کلوز ہوتا ہے تو جون تک کنسیڈر کیا جائے گا، تو وہ 3 مہینے ایکسٹرا ہوں گے اس کے لیے. تو یہ اب یعنی کہ 5 سال سے زیادہ کے لیے آپ کو ریکارڈ مینٹین کرنا پڑے گا، پرزرو کرنا پڑے گا. پھر یہ کانسیپٹ کامن آئیڈینٹیفائر نمبر کا دیا گیا تھا. یہ تھا کہ جی سیل ٹیکس میں چونکہ ٹریک ہوتا ہے سیل ٹیکس نمبر کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب CNIC نمبر بھی کہا گیا تھا کہ جی یہ مینشن کرنا ضروری ہوگا، اور جو AOPs ہیں یا کمپنیز ہیں ان کے لیے NTN بھی ساتھ ہی مینشن کیا جائے گا، تاکہ اگر انکم ٹیکس میں کچھ ڈکلیئر کیا گیا اور سیل ٹیکس میں وہ چیز ڈکلیئر نہیں ہوئی تو ٹریک کی جا سکے. تو یہ ڈیو ٹو سم ریزنز یہ اپروو نہیں ہوئی، اور فائنینس ایکٹ کا پارٹ یہ نہیں بنی ہے، اس لیے میں نے اس کو ریڈ میں لکھا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں کہ ابھی یہ نہیں ہوا. دین الیکٹرانک ورژنز آف ریکارڈ، اس میں 2 چیزیں کی گئی ہیں. مینٹیننس آف ریکارڈز میں لسٹ آف ریکارڈز ہیں جو کہ ہر ٹیکس پیئر کو مینٹین کرنے، اور FBR آپ سے وہ ریکارڈ مانگ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. تو اس میں 2 چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک ورژنز آف ریکارڈ جو ہیں وہ مینٹین، اب ان کو بھی ریکارڈ کا پارٹ سمجھا جائے گا، یعنی اس لسٹ میں یہ شامل ہو گئے ہیں. اب FBR آپ سے الیکٹرانک ورژن آف ریکارڈ بھی مانگ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیش بک کو بھی جو ریکارڈز میں شامل کیا گیا ہے. اب FBR آپ سے کیش بک بھی آپ کی مانگ سکتا ہے. دین ٹرانزیکشن بٹوین ایسوسیٹس، تو اگر سپلائیز ہو رہی ہیں بٹوین ایسوسیٹڈ کمپنیز تو ان کے لیے FBR رولز بنا سکتا ہے کہ ٹرانسفر پرائسنگ کیا ہوگی. پہلے ایکچوئل پرائسز پہ لوگ کرتے ہیں، جو پرائس آپس میں طے ہوتی ہے، تو سم ٹائم لوگ ریڈیوس ریٹ کے اوپر اس کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک پروویژن دی گئی ہے کہ FBR فیئر مارکیٹ ویلیو بھی ڈٹرمن کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی اس ریٹ کے اوپر اس کو پرائس کیا جائے. یہ اس پہ رول فردر بننے والے ہیں. اس کے بعد ایکسٹینشن فار فائلیشن سیل ٹیکس ریٹرنس سیکشن 26A بھی، اگر آپ اپنی ریٹرن ود ان ڈیو ڈیٹ فائل نہیں کر سکے، ٹائم گزر گیا ہے، تو آپ کمشنر کو اپلائی کر سکتے ہیں فار ایکسٹینشن.
اور اس میں جو ریزنز کہی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جی اف یو آر ایبسینٹ فرام پاکستان، آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی مس ایڈونچر ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی ریزنیبل کاز ہے، وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکے، تو آپ کمشنر کو لکھیں گے ایکسٹینشن کے لیے. تو کمشنر جو ہے وہ اس کو دیکھے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ریزن جو ہے وہ ویلڈ ہے تو وہ 15 ڈیز کی ایکسٹینشن دے گا. اور اگر ایکسیپشن سرکمسٹانسز ہیں جس میں 15 ڈیز میں بھی ریٹرن فائل نہیں ہو سکتی تو وہ زیادہ بھی ایکسٹینشن دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کمشنر آپ کو ایکسٹینشن نہیں دیتا دین چیف کمشنر کو بھی یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ بھی ایسی ایکسٹینشن دے سکتا ہے، یعنی کہ 15 دن کی ایکسٹینشن دے گا، یا اگر ایکسیپشن سرکمسٹانسز ہیں تو 15 سے زیادہ دن کی بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ تو ہے فائل، اگر آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی تو ریٹرن کی ایکسٹینشن آپ کو مل جائے گی، لیکن پیمنٹ آف ٹیکس کی ایکسٹینشن نہیں ملے گی. اس میں ایک آ گیا کہ پیمنٹ آف ٹیکس جو ہے ود ان ڈیو ڈیٹ ہونی چاہیے، اور اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد ہوگی تو اس کے اوپر جو نارمل ٹیکس لا میں ڈیفالٹ سر چارجز وغیرہ یا پینلٹیز ہیں وہ آپ پہ اپلائی ہوں گی. دین 40D سیکشن ہے، اس میں ایک کانسیپٹ دیا گیا بارڈر سسٹیننس مارکیٹس، اور اس کے لیے 6 شیڈیول جو ایگزیمشنس کا ہے اس میں ٹیبل 4 نیا انسرٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے بارڈر سسٹیننس مارکیٹس کیا ہیں اور اس کی ٹیکسیشن یا اس کی ایگزیمشن کیا کیسے ہوں گی اور کیسے اویلیبل ہوں گی. دین سیکشن 40E ہے. سیکشن 40E میں لائسنسنگ آف برانڈ نیم کہا گیا ہے. تو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ مینوفیکچرر جو ہیں سرٹن برانڈس کہ وہ برانڈ لائسنس لیں گے ہر برانڈ کے لیے یا ہر اسٹاک کیپنگ یونٹ کے لیے SKU کے لیے، اور پھر وہ سیل کر سکیں گے. اور ایسی پروڈکٹس اگر مارکیٹ میں پائی گئیں کہ وہ وداؤٹ لائسنس بک رہی ہیں تو دین وہ ان کو کاؤنٹر فیٹ گڈس کہا جائے گا، ڈکلیئر کیا جائے گا، اور ان کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ضبط کیا جا سکتا ہے، یا ان کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، ضائع کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پرسکرائب ہے ٹیکس لا میں. تو یہ ایک پروویژن دی گئی ہے، نئی امینڈمنٹ ہے جس کے مطابق آپ جو اسمگلڈ گڈس ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں اسمگلڈ گڈس آتی ہیں، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے برانڈنگ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ ان برانڈیڈ گڈس جو ہیں وہ جو برانڈ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ ان کو کنفسکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈسٹرائے بھی کیا جا سکتا ہے. دین ریکوری آف ایریئر آف ٹیکس. تو سیکشن 48 کا سب سیکشن 3 انسرٹ کیا گیا نیا. تو FBR کسی بھی گورنمنٹ اتھارٹی ریگولیٹری باڈی کی ہیلپ کر سکتا ہے ان دا فارن جورسڈکشن انڈر اے ٹیکس ٹریٹی. باہر ملک سے باہر کوئی ٹیکس ٹریٹی ہے، اگر آپ کا بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کنونشن ہے، انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ ہے، یا کس طرح کے اور ایگریمنٹس ہیں، تو کلیکشن یا ریکوری آف ٹیکس کے لیے کسی بھی پاکستانی پرسن سے کلیکشن آف ٹیکس کے لیے وہ ہیلپ لے سکتا ہے کسی بھی گورنمنٹل اتھارٹی سے. اور اس میں یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہاں پہ FBR کی ابھی اپروچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، وہ لے نہیں سکتا. تو اس میں اب یہ ہے کہ انٹر گورنمنٹل یا ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوں گے، اور اس میں ریکوری آف ٹیکس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کی جائے گی. پاور ٹو شیئر ڈیٹا اور انفارمیشن، یہ سیکشن 56A میں سب سیکشن 1A ہے. اس میں یہ چینج کی گئی ہے کہ FBR اب امپاورڈ ہے، یعنی اس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے، یعنی کہ کسی قسم کا بھی ڈیٹا، ریئل ٹائم ڈیٹا، ویڈیوز، امیجز جو اس کے پاس موجود ہیں کسی بھی ٹیکس پیئر کے حوالے سے، وہ کسی منسٹری کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. اس میں اس کا جو فائدہ امیڈیٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ پروونشل اتھارٹیز کو FBR انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ایویژن آف ٹیکس ہے پروونشل ٹیکسز میں تو اس کو روکا جا سکتا ہے یا وہ ریکوریز کی جا سکتی ہے. اس کے بعد پاور ٹو میک رول سیکشن 50 سب سیکشن 2 ایک نیا سب سیکشن ایڈ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے
بلکہ امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جو انفارمیشن ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ڈالی جائے گی وہ بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پبلش ہو گئی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو نوٹیفیکیشنز ہیں یا لاس ہیں وہ پبلش ہوتے تھے باقاعدہ ان دا آفیشیل گیزٹ, تب ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ افیکٹو ہو گئے ہیں اور پبلش ہو گئے ہیں. اب اگر ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ بھی اگر پوسٹ ہو گئے ہیں تب بھی ان کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پبلش ہو گئے ہیں, وہ افیکٹو ہو جائیں گے. ایگریمنٹ فار ایکسچینج آف انفارمیشن, یہ بھی میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ بورڈ کو ایک پاور دی گئی ہے کہ وہ ڈیٹا انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے کسی منسٹری کے ساتھ, پروونشل گورنمنٹ وغیرہ کے ساتھ. یہ پروونشل گورنمنٹ کا امیڈیٹ جو بینیفٹ ہے اس کا, پروونشل اور فیڈرل ٹیکسز کے درمیان انٹیگریشن. اور اس میں ایک اور پاور جو دی گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل کنونشنز, ایگریمنٹس, انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس وغیرہ کر سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی امپاورنگ کلاس ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹا بھی شیئر کر سکتی ہے اور ایف بی آر ڈیٹا بھی شیئر کر سکتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ایگریمنٹس بھی کر سکتی ہے ٹیکسیشن کے پرپز کے لیے, ٹیکسیشن کے ریکورز کے لیے. اس کے بعد کنٹرول چیکس آن انوائسز ایشوڈ بائی دا ٹیئر 1 ریٹیلرز. تو ٹیئر 1 ریٹیلرز نے اپنا ڈیٹا ریئل ٹائم شیئر کیا ہوتا ہے ایف بی آر کے ساتھ, اپنا سیل کا ڈیٹا. تو وہ نارملی تو وہ چیک ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت آن لائن, لیکن ٹو میک شیور کہ جی کوئی انوائسز مس نہیں ہو رہی, کوئی فراڈ نہیں ہو رہا, مسٹری شاپنگ کا کانسیپٹ دیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ ٹیسٹ بیسس کے اوپر, سیمپلنگ بیسس کے اوپر ایف بی آر جو ہے وہ رینڈملی چیک کر سکتا ہے انوائسز کو, تاکہ یہ میک شیور کیا جا سکے کہ کوئی ٹیکس اویژن نہیں ہو رہی. اور اس کے پروسیجرز جو ہیں وہ لیٹر آن ایف بی آر پرسکرائب کرے گا. کمپنسیشن ان کیس آف ڈیلیڈ ریفنڈ انڈر سیکشن 66. تو سیکشن 66 کے تحت ریفنڈز ڈیلے ہوتے ہیں, اور اگر یہ ڈیلے زیادہ ہوتے ہیں تو ٹیکس پیئرس کو کیش فلوز کے ایشوز آتے ہیں. تو اب اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ میک شیور کیا گیا ہے کہ اگر آرڈر ایشو ہو گیا آپ کو ریفنڈ کا, تو ود ان 45 days اگر آپ کو ریفنڈ نہیں ملتا آرڈر کے 45 دنوں کے اندر اندر, تو پھر آپ کو کائبر کے ایکولنٹ, کائبر کے برابر یعنی ایف بی آر کا جو ریٹ ہے اس کے برابر آپ کو کمپنسیشن دی جائے گی, آپ کو بینیفٹ دیا جائے گا, پروفٹ دیا جائے گا. دین سیکشن 73 سب سیکشن 1 ہے سرٹن ٹرانزیکشن ناٹ ایڈمیسیبل. بزنس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی سے آپ سم ٹائم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی پارٹی کو آپ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ریسیویبل بھی جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور پیبلز بھی کھڑے ہوتے ہیں بکس آف اکاؤنٹس میں. لیکن ایف بی آر کی طرف سے یہ پرمیشن نہیں تھی کہ آپ ریسیویبلس کو پیبلز کے اگینسٹ یا پیبلز کو ریسیویبل کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکیں. اب یہ ایک انیبلنگ پروویژن دی گئی ہے کہ اب ریسیویبلز اور پیبلز آپس میں ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جی دونوں پارٹیز نے اپنا ٹیکس پورا پے کیا ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ کمشنر کی اپروول لی گئی ہو, یعنی اس کے لیے کمشنر کی اپروول لینا ضروری ہے کہ ہم ریسیویبلز اور پیبلز کو آپس میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. دین شوگر کے اوپر اب ریٹیل پرائز کے اوپر سیل ٹیکس چارج کیا جائے گا انسٹیڈ آف دا پریویسلی فکسڈ پرائز جو لوور تھی. 100 روپے اب کی شوگر کی پرائز ہے تو ٹیکس چارج ہو رہا تھا لوور ریٹ کے اوپر, تو اب جس پرائز پہ شوگر سیل ہوگی اسی پرائز کے اوپر ٹیکس بھی چارج کیا جائے گا. دین کچھ زیرو ریٹنگ اومٹ کی گئی ہے 5th شیڈیول میں, جس میں سپلائی, ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف شپس وغیرہ کے حوالے سے ہے, ایئر کرافٹس ہیں, اس کے کمپوننٹس ہیں, پارٹس ہیں, اور اسی طرح کی چیزیں ہیں, پیٹرولیم کروڈ آئل ایٹسٹرا کی چیزیں ہیں. تو یہ وہاں سے اب ان پہ زیرو ریٹنگ نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ریٹس آف ٹیکس ان پہ لگیں گے. اور دین کچھ آئٹم زیرو ریٹڈ میں ایڈ کیے گئے ہیں کہ اب ان آئٹمس کے اوپر 0% کے حساب سے ٹیکس لگے گا. اور اس میں لوکل سپلائیز آف را مٹیریل ہیں, کمپوننٹس, پارٹس, پلانٹ اینڈ مشینری ٹو رجسٹرڈ ایکسپورٹر اتھرائز انڈر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم 2021 نوٹیفائڈ بائی دا بورڈ. ایسی لوکل سپلائیز جو ہیں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے تحت جو نوٹیفائڈ ہیں, جو اتھرائزڈ ایکسپورٹرز ہیں,
ان کو جو سپلائیز ہوں گی وہ زیرو ریٹ پہ ٹیکس ہوں گی. اس طرح ملک زیرو ریٹ پہ ہوگا. فیٹ فلڈ ملک وہ بھی زیرو ریٹ پہ ہوگا. وہ اگر ریٹیل پیکنگ میں ہے تو نہیں, ادروائز یہ فیٹ فلڈ ملک بھی زیرو ریٹ پہ ہوگا. اس طرح سپلائی, ریپیئر اور مینٹیننس آف اینی شپ وچ از نیدر اے شپ آف گراس ٹنیج آف لیس دین 15 LDT اور اے شپ ڈیزائنڈ اور اڈیپٹیڈ فار دا یوز فار ریکریشن اور پلیئر. تو شپس کے اوپر مینٹیننس, ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی اوپر بھی کوئی زیرو ریٹڈ ہوگا اگر وہ 15 LDT سے کم نہیں ہیں, اور اگر وہ ریکریشن یا پلیئر یا جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے یوز نہیں ہو رہے ہیں. اور سپلائیز آف اسپیئر پارٹس بھی ایسی شپس کے لیے وہ زیرو ریٹڈ ہوں گے, اور یہ چیزیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیرو ریٹڈ ایڈ کی گئی ہیں. دین ایگزیمپشن آن لوکل سپلائی اینڈ امپورٹ آف گڈس, 6 شیڈیول ہے ٹیبل 1. اس میں سے کچھ ایگزیمپشن ودرا کی گئی ہیں. اس میں سیریل نمبرز یہ میں نے مینشن کیے ہیں 22, 24, 26, 27, 29, 29C, 73, 73A, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 91, 93, 101, 103, 106, 108, 115, 123, 124, 125, 128 اینڈ 153. تو یہ آئٹمس ہیں جو کہ جن پہ اب ایگزیمپشن نہیں ہوگی. اس میں اگر آپ دیکھیں تو شوگر بیٹ ہے, ویجیٹیبلز ہیں, فروٹ جوسز ہیں, گلاس بینگلز ہیں, آئس اینڈ واٹر ہے, ٹیبل سالٹ ہے, ملک اینڈ کریم, یogurt, بٹر, دیسی گھی, چیز, سوساجز, میٹ, انرجی سیور لیمپس, بائیسیکلز, فوڈ پروسیسنگ پلانٹ اینڈ مشینری ان گلگت بلتستان, ایئر کرافٹس اینڈ اسپیئر پارٹس ایٹسیٹرا. تو یہ ایگزیمپشن ڈرا کر دی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں سے کچھ جو ہے وہ زیرو ریٹ کر دی گئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ نارمل ریٹ پہ ٹیکس ہوں گی. اس کے علاوہ نیو ایگزیمپشن جو دی گئی ہیں وائٹ اسپرٹ اینڈ سالوینٹ آئل کے اوپر نیو ایگزیمپشنز ہیں, اور جو آرٹ پیپر ہے فار پرنٹنگ آف ہولی قرآن اس کے لیے بھی ایگزیمپشن ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ آئٹمس جو ایڈ کیے گئے ہیں اس میں, جس کی امپورٹ اور لوکل سپلائیز کے اوپر ایگزیمپشن ہوگی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی CKD کٹس الیکٹرک وہیکلز ہیں, 4 ویلرز 30 جون 2026 تک یہ کی گئی ہیں. اسمال کارز 50 kWh بیٹری یا بلو کی جو ہیں, یا لائٹ کمرشل وہیکلز ہیں 150 kWh بیٹری اور بلو, ان کے اوپر ایگزیمپشن ہوگی. گڈس ٹیمپریرلی امپورٹنٹ ٹو پاکستان بائی انٹرنیشنل ایتھلیٹس جو اپنا سامان لے کر آتے ہیں ساتھ اور ساتھ واپس لے کے جاتے ہیں, ان کے امپورٹ نہیں سمجھا جائے گا, اور اس پہ بھی ایگزیمپشن ہوگی کیونکہ وہ واپس لے کے جائیں گے. امپورٹ آف آٹو ڈسیبل سرنجز ہیں ود نیڈلز اور وداؤٹ نیڈلز, اور کچھ را مٹیریلز ہیں جیسے ٹیوبولر میٹل نیڈلز ہیں, ربر گیسکٹس ہیں. امپورٹ آف پلانٹ مشینری اینڈ اکوپمنٹ and raw material for consumption of these items within special technology zones by the Special Technology Zone Authority, zone developers and zone enterprises etc. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جی. دین نیکسٹ چلتے ہیں ایگزیمپشن آن لوکل سپلائیز اونلی. تو یہ صرف لوکل سپلائیز کے اوپر ایگزیمپشن ہے ٹیبل 2. تو یہ ودرا کی گئی ہے. کچھ ایگزیمپشن پہلے اویلیبل تھی لوکل سپلائی کے اوپر, وہ ختم کر دی گئی ہیں, جس میں را اینڈ پکلڈ ہائڈز اینڈ اسکینز, بلو ہائڈز اینڈ اسکینز, برکس ہیں, LED اینڈ اور SMD لائٹس اینڈ بلبس مینٹ فار کنزرویشن آف انرجی, کاٹن سیڈ آئل اور کریش اسٹونٹ شامل ہیں. اس میں لوکل سپلائیز کے اوپر جو ایگزیبیشنز تھی یہ ودرا کر لی گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ میں ہے ایگزیمپشن ودران آن امپورٹ سپلائی اسٹل ایگزیمپٹ. تو کچھ آئٹمز ہیں ٹیبل 2 میں, 6 شیڈیول کے ٹیبل 2 میں, جس میں امپورٹ کے اوپر ایگزیمپشن ودرا کر لی گئی ہے, بلکہ اور سپلائیز کے اوپر ایگزیمپشن اسٹل اویلیبل ہے. تو یہ بیسیکلی لوکل پروڈکشن کو انکریج کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے آئٹمس ہیں, جیسے سائلوز ہیں, لوکلی پروڈیوسڈ اگر ہیں سائلوز تو ان کے اوپر ایگزیمپشن ہوگی, اور اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو امپورٹ کے اوپر نہیں ہوگی, لوکل سپلائی کے اوپر ہوگی. تو یہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے لوکل مینوفیکچرڈ سائلوز کے لیے.
ویٹ بران ہے, شوگر بیٹ ہے, فروٹ جوسز ویدر فریش فروزن اور ادروائز پرزروڈ بٹ ایکسکلوڈنگ دوز باٹلڈ, کینڈ اور پیکیجڈ. تو فروٹ جوسز جو فریش ہیں ان کی لوکل سپلائی کے اوپر سیل ٹیکس نہیں ہوگا, لیکن اگر باٹلڈ ہیں, پیکڈ ہوئے ہیں تو وہ ان پہ ہوگا. ملک اینڈ کریم ہے, کنسنٹریٹڈ اور کنٹیننگ ایڈڈ شوگر اور ادر سویٹنگ میٹر. یہ بھی اگر پیک نہیں ہے, برانڈ نیم کے تحت نہیں ہو رہی ہے, تو یہ بھی اس کی لوکل سپلائی ایگزمپٹ ہوگی. فلیورڈ ملک ایکسکلوڈنگ دیٹ سولڈ ان ریٹیل پیکنگ. اس کے بعد یوگرٹ ہے, یہ بھی دہی جو ہے وہ بھی اگر ریٹیل پیکنگ میں وہ ہے تو وہ نہیں ہوگا, لوکل سپلائی ایگزمپٹ نہیں ہوگی, ادروائز ایگزمپٹ ہوگی. اسی طرح یوگرٹ کی پھر یوگرٹ کی دوسری ٹائپ ہے جو کہ اس کا کوڈ الگ ہے. وے ہے, بٹر ہے, دیسی گھی, چیز, پروسیسڈ چیز ناٹ گریٹڈ اور پاؤڈرڈ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سوساجز ہیں, پروڈکٹس آف میٹس اور میٹ آفل, اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اگر سپلائی ہو رہی ہیں لوکل تو یہ ایگزمپٹ ہوں گی, بٹ اگر یہ برانڈ کے طور پہ ہو رہی ہیں یا پیکڈ ہو کے ہو رہی ہیں تو یہ ایگزمپٹ نہیں ہوں گی. دین پوائنٹ آف سیل ٹیبل 3 ہے 6 شیڈیول کا. اس میں کیونکہ پوائنٹ آف سیل کی مشینز جو یوز ہو رہی ہوں گی انٹیگریشن آف ٹیئر 1 ریٹیلرز کے لیے, تو پوائنٹ آف سیل مشینز کی امپورٹ کے اوپر ایگزمپشن ہوگی. پھر میں نے بات کی تھی بارڈر سسٹیننس مارکیٹس کی. ٹیبل 4 میں نے ذکر کیا تھا کہ نیولی انسرٹ کیا گیا 6 شیڈیول میں, اور اس میں ایک لسٹ آف پروڈکٹس دی گئی ہے جو آگے چل کے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور اس میں کالم 2 میں جو گڈس کی جو موجود ہیں, جو گڈس ہیں, اور ان کے سامنے پی سی ٹی کوڈز بھی لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ ود ان دا لمٹس آف بارڈر سسٹیننس مارکیٹ سپلائی ہوں گی جو کہ ایران اور پاکستان کی سرحد یا ان کی بارڈرز کے پاس بنائی جائیں گی, تو وہ ایگزمپٹ ہوں گی سیل ٹیکس سے. اور اس میں کنڈیشنز ہیں کہ یہ ود ان لمٹس آف بارڈر سسٹیننس مارکیٹ سپلائی ہوں گی, اور if the goods on which exemption has been availed are brought outside the limits of the sustenance market, تو سیل ٹیکس چارج کیا جائے گا اس کی ویلیو اسیس کر کے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بارڈر سسٹیننس مارکیٹ کا کانسیپٹ یہ دیا ہے اس گورنمنٹ نے کہ بارڈر کے پاس, ایران اور افغانستان کی بارڈر کے پاس مارکیٹس بنائی جائیں گی, اور ان مارکیٹس میں لوگ اپنی شاپس یا اپنے بزنس سینٹرز بنائیں گے, اور وہاں پہ چیزیں امپورٹ ہوں گی, اور امپورٹ کے اوپر جو ٹیکسز نہیں لگیں گے. لیکن اگر وہ سپلائی ہوں گی ود ان سسٹیننس مارکیٹ ریجن, یعنی وہیں کے لوگوں کو اگر سپلائی کر دی جائیں گی تو یہ ان پہ ٹیکسز نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ باہر لے کے جائی جائیں گی وہاں سے پاکستان کے دوسرے شہروں میں تو ان پہ ٹیکس ہوگا. تیسری اس میں کنڈیشن یہ تھی سچ آئٹم ان کیس آف امپورٹ شیل بی الاؤڈ کلیئرنس بائی دا کسٹم اتھارٹی سبجیکٹ ٹو فرنیشنگ آف بینک گارنٹی اکول ٹو دا اماؤنٹ آف ٹیکس انوالوڈ. تو ان کو کسٹم اتھارٹیز کلیئرنس دیں گی اگر آپ بینک گارنٹی دیں گے جتنا بھی سیل ٹیکس اس میں انوالو تھا, اگر یہ اس پہ ٹیکس لگتا تو اس کی ایکولنٹ آپ بینک گارنٹی دیں گے تو آپ کو کلیئرنس مل جائے گی. اور the said exemption can only be available to a person upon furnishing proof of having functional business premises. تو آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ آپ کا ود ان بارڈر سسٹیننس مارکیٹ آپ کا بزنس پریمسز, آپ کا آفس, آپ کا بزنس سینٹر وہاں پہ موجود ہے, اس کا پروف دیں گے. بینک گارنٹی دیں گے, اس کا اپنے آفس ہونے کا پروف دیں گے. اور بریچ آف اینی آف دا کنڈیشن, اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن بریچ ہوتی ہے, ٹوٹتی ہے, تو پھر لیگل پروویژنز آف دا سیل ٹیکس اپلائی ہوں گی اور پھر ایگزمپشنز اویلیبل نہیں ہوں. اب جو آئٹمز میں بات کر رہا تھا وہ یہ ان کی لسٹ ہے. یہ ان آل 114 آئٹمز ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڈس, پوٹیٹوز,
ٹومیٹوز ہیں، ٹماٹر ہیں، اونین ہیں، گارلک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی کہ ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، نٹس ہیں، اور اس طرح کے کچھ اور آئٹمس ہیں. لسٹ یہاں پہ اویلیبل ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ فائنینس ایکٹ کے اندر اس لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ پوری گیون ہے. تو یہ آئٹمس ہیں 114. ان کے اوپر اگر آپ بارڈر سسٹیننس مارکیٹ کے اندر سیل کرتے ہیں تو ایگزمپشن ہوگی، اور اگر آپ وہاں سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ایگزمپشن نہیں ہوگی. پھر 8 شیڈیول ٹیبل 1 میں ریڈیوسڈ ریٹ سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز. اس شیڈیول میں ٹیکس ریٹ کم ہوتا ہے اور کچھ کنڈیشن جو میٹ کرنی پڑتی ہیں. تو وہ جو ایگزسٹنگ کچھ آئٹمس تھے وہ یہاں سے وڈرا کر دیے گئے ہیں، اومٹ کر دیے گئے ہیں. اور یہ جو آئٹمس ہیں اب نارمل ریٹ کے اوپر ٹیکس ہوں گے، جس میں سویابین میل ہے، را کاٹن اینڈ گن کاٹن ہے، ویسٹ پیپر ہے، پلانٹ مشینری اینڈ اکوپمنٹ آئٹمس یوز ان دا پروڈکشن آف بایو ڈیزل ہے، ایل این جی، آر ایل این جی ہے، اور گن کاٹن ہے، ایل این جی امپورٹڈ فار سروسنگ سی این جی سیکٹر اینڈ لوکل سپلائی دیئر آف. تو یہ آئٹمس جو کہ ان پہ ریڈیوس ریٹ تھا اب یہ ان پہ نارمل ریٹ لگے گا. اس کے علاوہ ویٹ بران کے اوپر اب ریڈیوس ریٹ ہوگا سیریل 15 میں، اور سیریل 63 میں ٹیکس ان کیس آف ڈائمنڈ ہیز بین ریڈیوس فرام 0.5% ٹو 0.2%. یہ بڑھا دیا گیا ہے، لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ کم کر دیا گیا فائنینس ایکٹ کے بعد. اور اس کے بعد سیریل نمبر 66 ہے. سیریل 66 میں سپلائیز آف ڈائمنڈس، اس میں یہ جو انٹیگریٹڈ آپ کی مارکیٹس ہیں، اگر آپ وہاں پہ سیل کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو FBR کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے، تو وہ 12% پہ سیل ٹیکس تھا وہ اور کم کر کے اس کو 10% پہ لے آئے ہیں. تو یہ فائدہ دے رہے ہیں کہ لوگ انٹیگریٹ کریں اپنے سسٹمز کو FBR کے سیل سسٹم کے ساتھ. دین 8 شیڈیول میں پوٹیشیم کلوریٹ کی ٹیکسیشن تھی. اس پہ 80 روپیز پر kg کے حساب سے اس کی پرائس فکس کی جاتی تھی، اس کو 17% اس پہ ٹیکس لگتا تھا. اب ریٹ تو 17% ہی ہے، لیکن جو پرائس ہے وہ 90 پر kg کی گئی ہے. ڈیفنس پروڈکشن کے لیے یہ 90 نہیں ہوگی پرائس، ادروائز باقی سب کے لیے یہ 90 رہے گی. اس کے بعد ریڈیوس ریٹ کے اوپر کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی لوکلی مینوفیکچرڈ اور اسمبلڈ الیکٹرک وہیکلز ہیں 4 ویلرز 2026 تک 1% اس پہ سیل ٹیکس ہوگا اگر لوکلی سپلائی ہوتی ہیں. اور وہ کون سی ہوں گی؟ اسمال کار ہوگی یا سبز ود 50 kVh بیٹریز اور بلو، اور لائٹ کمرشل وہیکلز ود 150 kWh بیٹری اور بلو. ان کے اوپر 1% ٹیکس ہوگا اگر لوکلی سپلائی ہوتی ہیں، اور یہ لوکلی مینوفیکچرڈ. دین موٹر کارز ہیں، ان کے اوپر 12.5% ہوگا. لوکلی مینوفیکچرڈ اور اسمبلڈ موٹر کارز آف سلنڈر کیپیسٹی 1000 cc، اگر یہ 1000 cc تک کی کارز ہیں لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں تو ان کے اوپر 12.5% سیل ٹیکس ہوگا، کم کر دیا گیا ہے. اور امپورٹ اینڈ لوکل سپلائی آف ہائبرڈ الیکٹرک وہیکلز، لوکل امپورٹ اگر کرتے ہیں آپ ہائبرڈ وہیکلز اور لوکلی سپلائی کرتے ہیں تو 1800 cc تک کی ایسی کارز کے اوپر 8.5% سیل ٹیکس ہوگا، اور 1800 سے 2500 تک اگر ان کی کیپیسٹی ہے تو یہ 12.75% اس پہ سیل ٹیکس ہوگا. اور دین گڈ سپلائیز فرام ٹیکس ایگزمپٹڈ ایریاز آف آسٹوائل فاٹا ٹو ادر پارٹس آف پاکستان. تو فاٹا میں ایگزمپٹ ایریاز ہیں، ان پہ ٹیکس نہیں لگتا. وہاں سے جب باہر آئے گی پاکستان میں، پشاور آتی ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں آتی ہے، کسی بھی جگہ پر، تو 16% ٹیکس لگے گا. دین سیل ٹیکس آن سپلائی پیبل ایٹ دا ٹائم آف بائی CMOs. تو سیلولر موبائل آپریٹرز جو ہیں
ان کی جو وہ سپلائی کرتے ہیں سم کارڈس ایشو کرتی ہیں، مثلاً آپ کے جائز ہے، یو فون ہے، باقی موبائل آپریٹرز جو ہیں یہ سم کارڈ جو ایشو کرتے ہیں اس پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ وڈرا کر دیا گیا ہے 1 جولائی 2020 سے، اور لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یہ آن ورڈ ایگزمپشن ہے، اگر پچھلا کوئی ٹیکس پیبل ہے تو وہ پے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ود ہولڈنگ آف سیل ٹیکس کی بات ہے 11th شیڈیول میں، اور جو رجسٹرڈ مینوفیکچررز آف لیڈ بیٹریز ہیں وہ ریکلیمڈ یا یوزڈ لیڈ بیٹریز کے اوپر 75% جو ٹیکس ہے وہ ود ہیلڈ کریں گے، یعنی کہ 75% آف ٹوٹل ٹیکس جو ہے وہ ود ہیلڈ کیا جائے گا مینوفیکچررز کی طرف سے۔ پھر آن لائن مارکیٹ پلیس جو ہے وہ اگر ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں جن لوگوں کا نام نہیں ہے ان کو سیل کرتے ہیں تو وہ 2% سیل ٹیکس چارج کریں گے۔ تو یہ جو لوگ اپنی ریگولر ٹیکسز فائل کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ جو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کے اوپر 2% سیل ٹیکس چارج ہوگا، ود ہیلڈ ہوگا۔ منیمم ویلیو ایڈیشن ٹیکس 12 شیڈیول ہے، یہ ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے اور یہ 30 جون 2026 تک ہے، اور اس میں الیکٹرک وہیکلز، 4 ویلرز، CKD کٹس فار اسمال کارز، 50 kWh بیٹری اور بلو، اسی طرح لائٹ کمرشل وہیکلز آف 150 kWh بیٹری اور بلو، الیکٹرک وہیکلز، 4 ویلرز، اسمال کار سروس ویز 50 kWh بیٹریز اور بلو، LCV لائٹ کمرشل وہیکلز آف 150 kWh بیٹری اور بلو in CBU condition، اور then electric vehicles 2-3 wheelers and heavy commercial vehicles in CBU condition، یہ بھی exempt ہیں لیکن یہ 30 جون 2025 تک ہے۔ اسی طرح موٹر کارز آف سلینڈر کیپیسٹی اپ ٹو 850 cc، اگر 850 cc تک کی موٹر کارز ہیں تو ان کے اوپر بھی سیل ٹیکس نہیں ہوگا، اور اس پہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا گیا۔ پھر منیمم پروڈکشن میں آپ سے بات کی تھی 13 شیڈیول، تو 13 شیڈیول میں منیمم پروڈکشن ڈٹرمن کرنے کا اختیار FBR کے پاس تھا، تو FBR نے اسٹیل سیکٹر کے لیے منیمم پروڈکشن اناؤنس کی ہے۔ اس میں اسٹیل بلٹس اینڈ انگٹس کے اوپر اگر 700 kWh الیکٹریسٹی اگر کنزیوم ہوتی ہے تو 1 میٹرک ٹن پروڈکشن منیمم تصور کی جائے گی، فکس کی گئی ہے، یعنی کہ 700 kWh کے الیکٹریسٹی کے اوپر 1 میٹرک ٹن، تو اس طرح جتنے kWh ہوئے ہیں اس کو 700 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو اتنے میٹرک ٹن ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسٹیل بارز اینڈ ادر ری رولڈ لانگ پروفائل آف اسٹیل، اس میں 1 میٹرک ٹن پر 110 kWh آف الیکٹریسٹی کنزیوم، تو 110 kWh کی الیکٹریسٹی کے اوپر 1 میٹرک ٹن پروڈکشن منیمم ہوگی۔ اس طرح شپ پلیٹس اینڈ ادر ری رولیبل اسکریپ ہے، اس کے اوپر 85% آف ویٹ آف دا ویسل امپورٹیڈ فار بریکنگ، تو جتنا ویسل امپورٹ کیا گیا اس کا 85% منیمم پروڈکشن ہوگی۔ بوتھ ایکچوئل اینڈ منیمم پروڈکشن شیل بی ڈکلیئرڈ ان دا ریٹرن میں اب دونوں ہوں گی، یعنی پہلے تو تھا نا آپ اپنی پروڈکشن شو کرتے تھے، اب ایکچوئل بھی شو کریں گے، منیمم بھی شو کریں گے، اور ٹیکس چارج ہوگا ان دونوں کے میں جو ہائر سائڈ پہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایک مہینے میں آپ نے منیمم پروڈکشن سے کم پروڈکشن کی ہے اور آپ نے منیمم پروڈکشن کے اوپر ٹیکس دیا ہے، تو نیکسٹ ایئر میں اگر آپ کی سیل بڑھ جاتی ہے اور آپ منیمم پروڈکشن سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ پچھلے جو آپ کا گیپ تھا، جو آپ نے ایکسٹرا ٹیکس پے کیا تھا ٹو اچیو ٹیکس آن منیمم پروڈکشن، اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور سال کے اینڈ کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے ایکچوئل سیل ٹیکس کتنا پے کیا اور منیمم پروڈکشن کے اوپر کتنا ٹیکس تھا۔ تو اگر آپ نے منیمم پروڈکشن سے کم ٹیکس پے کیا ہے تو آپ نے منیمم پروڈکشن کے برابر ٹیکس پے کرنا ہے، تو آپ کو اس کو میک اپ کرنا پڑے گا۔ دین ICT ٹیکس آن سروسز آرڈیننس، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹیکس آن سروسز آرڈیننس میں ایک چینج ہے، ایکسپورٹ آف سروسز کو 0 ریٹڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو تھی چینجز جو سیل ٹیکس ایکٹ میں یا سیل ٹیکس فیڈرل میں جو آئی ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اپنی ویلیوبل جو آپ کی آراء ہے اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.